السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب، دو تین چیزیں پہلے میں ذرا کوئکلی نیب کر لوں، اس کے بعد ذرا آپ کی پارٹی کے بارے میں بہت سی ظاہر ہے اس وقت میرا خیال ہے نیشنل پالیٹکس سے زیادہ پی ایم ایل این پالیٹکس زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے آج کل. کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. I tend to agree with you. اینڈ دیٹس نیور گڈ دو، It's not good. کیونکہ پارٹیاں اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ریورس ہو جائے یا کم از کم کوئی اسکیل ڈاؤن ہو جائے. آج کی ڈیولپمنٹس کے بعد لگتا ہے کہ آپ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. نہیں ہو جاؤں گا کامیاب. نیب سے کوئکلی مجھے ذرا نیب کا بتا دیں، پارٹی نے پوزیشن لی ہے نیب پر؟ یہ میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پروسیس چل رہا ہے، تھنگز آر رولنگ، کہ اس سارے ایشو کے اوپر جو ہے نا ایک جو ہے ایک کنسنسس اپوزیشن میں بلڈ اپ ہو جائے، اپوزیشن میں کوئی رکھنا یا دراڑ نہ رہے اور یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر سٹینڈ آئے. اس کے دو حصے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے دو حصے ہیں. ایک تو اس کا جو باڈی ہے اس میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں، اور دوسرا چیئرمین کی ایکسٹینشن کے متعلق ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ ایشوز ہیں. تو آئی تھنک کل تک جو ہے ہو سکتا ہے رات گئے تک جو ہے اپوزیشن میں کوئی کنسنسس آ جائے اس کے اوپر، تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ چیز فائنل آئے گی سامنے. ڈیولپنگ ہے، دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا ہوتا ہے. خواجہ صاحب، ایک چیز جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہی، نیشنل یعنی ملکی سیاست سے زیادہ مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت ہر جگہ زیر. ٹی وی پروگرامز آپ نکالیں، ہفتے کے ہم 4 پروگرام کرتے ہیں، اس میں فور سم آڈ ریزن 2 سے 3 پروگرام مسلم لیگ نون کی پالیٹکس میں نکل جاتے ہیں ہمارے. بلکہ مجھے بعض اوقات احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک ہی بات بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کسی پروگرام پہ، بیچ میں کوئی بریک دوں، 10-15 روز نہ جاؤں، کوئی نئی بات ہو تاکہ کر تو سکوں. سر لیکن وہ بات ہر دفعہ کوئی نہیں ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، فرض کریں ابھی حمزہ صاحب کہہ رہے تھے، ابھی وہ ساؤتھ پنجاب کے دورے پر تھے، انہوں نے کہا جی ہم اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے. بڑی لمبی چوڑی انہوں نے 2-3 تقریریں کی، اس میں میں آپ کو ان کا سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مضبوط، ادارے کمزور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ گرا کر ہم آگے نہیں چل سکتے. پھر آج مریم نواز شریف صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور براہ راست ان کے الزامات سٹنگ جرنیلوں کے اوپر یہ ریکنسیلیشن نہیں ہے دو کیمپس کی آپس میں، اور اس کی وجہ سے بحث دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی جو ٹھنڈ پڑی تھی، فار ایگزامپل لگ ایسے رہا تھا کہ شاید پارٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فری فیئر الیکشن لے لیں، نہ آپ کرٹیسائز کریں. گجرانوالہ کے جلسے کی میاں صاحب کی تقریر کے بعد وہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، پھر 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں. میں ذرا تھوڑا فرینکلی اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی لمٹس پتہ ہے. لیکن جس حد تک فرینک ہو سکتا ہوں مجھے اپنی لمٹس پتہ ہے. دیکھیں، میاں صاحب نے میرا خیال ہے کسی تقریر میں پچھلے 8, 10, 15, 20 روز میں کہا ہے، انہوں نے بہت سی میٹنگز جو ہیں ایڈریس کی ہیں پارٹی کی، کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ بیسیکلی اگر اس کو سیاسی زبان میں کہ جائیں تو ووٹ کی عزت جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن. ٹرانزیکشن ایک ہی ہے، اس کا لیبل جو ہے جو جیتے وہ جیت جائے، جو جیتے ایبسلیوٹلی اس کو سرکمینٹ نہ کیا جائے گا، اس کو سیبٹاج نہ کیا جائے. عوام کی رائے کو، آئین کی ایک رائے جو ہے، سپریمیسی جو ہے، وہ اس کا بھی یہی مطلب ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی مطلب کی چیزوں کے مختلف نام ہیں جو سیاستدان ہم لوگ دیتے رہتے ہیں. اگر میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور بھی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیشنل لیول کے اوپر کنسنسس ضرور کریٹ ہونا چاہیے بٹوین جو پاور پلیئرس ہیں، جو پیپل ہو میٹر، اور انسٹیٹیوشنز جو میٹر کرتی ہیں ان میں ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم گراؤنڈ میں اترنے لگے ہیں تو گراؤنڈ کے جو رولز ہیں، جو کھیل کے میدان کے جو رولز ہیں وہ طے ہو جائیں، بجائے اس وقت جو ٹینشن یا اس وقت جو تناؤ کا ایک فضا ہے اس کو ساتھ لے کے جب ہم اگر میدان میں اتریں گے تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ خرابی آئیں گے، وہ مزید خرابی پیدا ہوگی. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو 2 منٹ کے لیے میں مریم نواز بن جاؤں. نہیں، وہ آگے سے کہیں گی جناب آئین نے سارے رول طے کر دیے، آپ نے اب کیا طے کرنا ان سے بیٹھ کے.
نہیں نہیں، میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا ایکسیس جو ہے وہ زیادہ مریم نواز ہوگا. نہیں، میں دیکھیں آئین نے طے کر دی ہوئے ہے نا، تو یہی ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کہیں پہ آئین کی جو ہے خلاف ورزی نہ ہو. کہیں پہ آئین جو ہے ماضی میں جو آئین پچھلے 74 سال میں آپ نے مریم نواز بن کے جو بات کی، میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 74 سال میں جہاں جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں چاہے وہ الیکشنز ہیں یا ملٹری ٹیک اوورز ہیں یا اس میں اگر غیر ضروری پرسنلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ ایک دن آئین پاس ہوا دوسرے دن اس میں امینڈمنٹ ہو گئی. اس قسم کے بہت سے حادثات ہوئے ہیں ہمارے 70 سال میں. بعض تو آپ جو نوجوان ہیں آپ ہو سکتا ہے اف یو آر ناٹ اے کین اسٹوڈنٹ آف پاکستان's ہسٹری تو آپ کو بہت سے واقعات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا 50s میں کیا ہوا، 60s میں کیا ہوا، 70s میں کیا ہوا. 73 کے آئین میں میرا دوسرے دن تیسرے دن ہی امینڈمنٹ آ گئی تھی، اور بائی دا ٹائم 77 کا الیکشن آیا اس میں میرا 7 کے 8 امینڈمنٹس ہو چکی. نہیں بری بات نہیں ہے، لیکن سم آف دیز امینڈمنٹس جو ہمارے آئین میں ہوئیں وہ اس میں پرسنل موٹیویشنز بھی جو اس وقت کے حکمرانوں کی رہیں جن کے زمانے میں یہ ہوئیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. لیکن میں حمزہ یا مریم جو ہیں، اگر میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی اصولی اختلاف ہے. نہیں، آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یو آر ایبسلیوٹلی انٹائٹلڈ ٹو دیٹ. لیکن اصولی اختلاف جو ہے، بیسیکلی اختلاف جو ہے نا، وہ میاں صاحب جو ہماری سیاسی برادری جو ہے مسلم لیگ نون جس کا نام ہے، جو ایک خاندان ہے ہمارا، اس کے بھی سربراہ ہیں اور ایک شریف خاندان کے بھی وہ سربراہ ہیں. میری ان سے اس موضوع پہ بات بھی ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بات ہوئی ہے پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں 4-5 دفعہ بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ میں کمفرٹ جو لیتا ہوں، جو مجھے اعتماد ہے یا مجھے جو کمفرٹ ہے یا مجھے جو تسلی ہے، وہ یہ ہے کہ سربراہ جو ہے وہ اس سیاسی خاندان کا بھی نواز شریف ہے اور شریف خاندان کا بھی نواز شریف ہے. وہ فیصلہ کر لے گا اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ فیصلے صرف یہ نہیں کرنے، اور بھی بڑے اہم بڑے فیصلے. میں آئی ایگری ود یو. میں آج مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کہی، میں چاہتا ہوں آپ اس سنیں. ان سے یہ ساری پریس کانفرنس ہو رہی تھی اینڈ شی واز نام لے رہی تھیں، اگریسو تھیں، اور میں نے کہا گجرانوالہ کے بعد میاں صاحب نے چند تقریریں کی اور اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلم لیگ نون تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے. پھر اب یہ اس پٹیشن اور اس پریس کانفرنس کے بعد جب سوال پوچھا گیا جی شہباز صاحب کے بارے میں کہ جی وہ تو یہ نہیں ایگری کرتے، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کی جماعت کو اس میں نہ کہ سیٹیں میری اور نواز شریف کی لڑائی ہے. پہلے سنیں، میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آن بورڈ نہیں ہے اس لڑائی پہ، صرف دو لوگ اس کو لڑنا چاہتے ہیں. چلائیں. میڈم، آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں. شکریہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر، پٹیشن کے اوپر؟ کیونکہ میڈم آپ مجھ سے تھینک یو، یہ جماعت کی بات نہیں ہے، یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے، ہماری اپنا کیس ہے، ہم لڑ رہے ہیں نا، جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں اس میں جماعت کو بیچ میں مت لائیں. نہیں دیکھیں، اگر میرا قائد ہے نواز شریف، اگر اس کی کوئی قانونی جنگ ہے یا اس کی بیٹی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہماری اور مستقبل ہے ہماری پارٹی کا، اس کی کوئی قانونی جنگ ہے، تو میں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر کے اور ایک ورکر پی ایم ایل این کے ورکر کے، نواز شریف کے ورکر کے، میری اس تمام تر دعائیں یا تمام تر تگ و دو جو کوشش ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم ایکسکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو بھی سوال صاحب پوچھ رہے تھے وہ کوئی ایسا سوال پوچھ رہے تھے جس سے وہ خلیج جو ہے اس میں زیادہ تناؤ جو ہے زیادہ ہے. شی واز ٹرائنگ ٹو اوائڈ. لیکن سر اس کا مسئلہ یہ ہے which is good, you know. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتہ اتوار حمزہ کہتے ہیں نہیں لڑنا، منگل
مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے لڑنا ہے، وہ کہتی ہے بدھ کو آگے کہتی ہے میری لڑنا بات سنیں. اف یو گو بیک تو جنرل مشرف کے جس وقت وہ حادثہ ہوا اکتوبر 12 والا، اس سے اگر 1.5-2-3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو شہباز شریف کا اس وقت بھی رول جو یہ تھا کہ ہمیں یہ تناؤ کم کرنا چاہیے، اور یہ جو بار بار ریومرز اڑ رہی ہیں پوسٹ کارگل جو سچویشن پیدا ہوئی تھی، تو یہ ہماری پارٹی میں ایک دو جو کیا کہتے ہیں اسٹریمز آف اوپینین کہہ لیں، وہ ہیں شروع سے ہیں. کوئی کہتا لڑنا ہے، کوئی کہتا نہیں لڑنا. یہ اور وی ہیو لیوڈ ود اٹ اینڈ وی ہیو لیوڈ ویل ود اٹ. Not very well. Your party was cut to size in 2002. That was a direct consequence. ریباؤنڈ ہوئے، اس کا ریباؤنڈ ہوا، ہم نے ریکور کی. وی ریکورڈ دا لاس اسپیس جو ہم سے جو اسپیس جو ہے جو چھن گئی تھی 2002 میں، جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہم نے 2008 میں ریکور کی، 2013 میں اور ریکور کی جو ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہیں، سیاست میں جو ہے پبلک اوپینین جو ہے سوئنگ بھی کرتا ہے، پبلک اوپینین اوور ویلمنگ بھی آپ کی فیور میں ہو جاتا ہے. لیکن ہماری پارٹی میں جو ہے نا، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈسٹرکٹیو الحمدللہ ثابت ہو. جو ہے اس وقت جو ہے کوئی ڈسٹرکٹیو بات نہیں ہے، ڈیفرنس آف اوپینین لوگ خاموش تو ہو گئے ضرور ہے. ضرورت لوگ جو آپ نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہا تھا کچھ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے. میں آئی اسٹل انڈورس دیٹ. ٹھیک، وہ جو نہیں لڑنا چاہتے وہ تو خاموش گھر بیٹھے ہیں نا بہت سے. وہ اس چیز وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے کرنا کیا. وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا، وہ الٹیمیٹلی وہ انتظار میں ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس سے یہ چیز جو ہے، یہ کنٹروورسی جو ہے، اٹ ول ڈائی ڈاؤن. کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے اگلے دن ایک بات کہی تھی کہ اگر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، تو مفاہمت کے ذریعے تو بسم اللہ، اگر نہیں ہوتے تو مزاحمت کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی بسم اللہ جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک جہاں دیدہ سیاستدان کی حیثیت سے، ایک ایسے لیڈر کی حیثیت سے جس کی ساری زندگی جو ہے اسی کیا کہتے ہیں وہ اتار چڑھاؤ میں، نشیب و فراز میں گزر گئی ہے، تو انہوں نے بات بڑی اچھی کہی ہے کہ وہ انہوں نے اگر کہا ہے کہ بھئی اگر asking for free and fair election is a very justified demand, very justified demand. میں آپ کو بات کروں، اس ملک میں جس دن free and fair election ہو گئے اور جن کے اوپر داغ لگتا ہے ان کے داغ بھی دھل جائیں گے، جن کے اوپر ریگنگ کا الزام لگتا ہے یا مینجمنٹ کا الزام ہے وہ بھی داغ دھل جائیں گے، وہ بھی سرخرو ہو جائیں گے، وہ بھی ایک لیگیسی جو ہے کریٹ کر لیں گے کہ اس ملک میں کرائے گئے تھے. کیونکہ ایک جب کرایا گیا تھا، یہ بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار، کہ ایک جو کرایا گیا تھا 1970 میں، the gentleman who was responsible for free and fair election, General Yahya Khan, ultimately got trapped by the politicians of that era. West Pakistani politicians. اب آپ بھٹو صاحب کی طرف اشارہ کریں. میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے بڑا رسپیکٹ ہے، ہر ایک بندے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو عزت اور احترام کا دامن نہیں میں چھوڑنا چاہتا. لیکن he got trapped with the West Pakistani in the hands of West Pakistani politicians. اور جو انہوں نے ایک لیگیسی اپنی کریٹ کی تھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، وہ انڈو ہو گئی. اس سے زیادہ بڑا اس سے زیادہ بڑا دھبا لگ گیا، ملک انڈو ہو گیا، اور زیادہ بڑا دھبا لگ گیا، ٹائمز ٹو کم وہ دھبا لگ گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے، وہ پہلا CDA کا چیئرمین بھی رہا، پلاٹ کوئی نہیں ہے اس کے پاس. اس کے کسی نے سنا ہے اس کے کہ اس کے جو وارث ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے ایک مشکل سوال پوچھوں، کوشش کریں اس کو ایڈریس کرنے کی. آپ نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن میں مسلم لیگ نون جیت گئی تو آپ کے لیے بڑا کرائسس نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے پتا آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر پتا ہے تو اس کا مطلب یہ بات بڑی ریئل ہے نا. میں تھانوں پچھلے 20-22 سال دا جاننا ہے گا، مجھے پتا تو ایک نو. سر میں نے یہ بات، آپ کی پارٹی کے دو سٹرینڈز ہیں اس وقت، لیٹس بی فیئر، ہم دونوں سے ملتے ہیں.
جو حصہ مریم بی بی کے قریب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیمپین ہم کریں گے. یہ انہوں نے کہا ہے, میں یہ حصہ نہیں کہتا, لیڈرشپ ان کو کہتی ہے. کیمپین ہم کریں گے, کراؤڈ پولر ہم ہیں, ووٹ گیٹر میں ہوں, اور جیت کے سیٹ وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیں گے, یہ نہیں ہوگا. بڑی یہ آپس کے سرکل میں یہ بات ہے. اور دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ جی ایک ہماری باری, میاں صاحب نے کہا کہ جی اب ہم نے کم, شہباز شریف صاحب نے, اب ہم نے کم قربانیاں دی ہیں, ہم جیل بھی گئے, ہم نے سارا کچھ. سو دونوں پارٹیوں کی سائڈ سے یہ اب یہ ٹینشن جو ہے کہ دونوں ایک سٹیج پر, خالد صاحب آخری ایک سٹیج پہ آپ نے کب اکٹھے, ایک جگہ حمزہ اور مریم اکٹھے ہوئے ہیں, جہاں مریم بھی جاتی ہے وہاں شہباز صاحب نہیں جاتے, جہاں شہباز شریف جاتے ہیں مریم نواز شریف نہیں جاتی. سو یہ چیز تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے سب کو. There's an elephant in the room. If you don't want to see it, that's different. You can't ignore it, you know. It is something which is there. And لیکن اس کے ساتھ جو میں بار بار جو کہہ رہا ہوں, ایک بات جس کی تکرار کر رہا ہوں, کہ یہ ہے کہ یہ ایلیفنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم we'll try to get him out of the room, you know. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. لیکن یہ وزیر اعظم کون بنے گا الیکشن جیت کے, یہ بتائیں مجھے. یہ میں نے کل بھی, آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. نہیں میری بات سنیں. جہاں تک وزارت شاید خاقان صاحب نے کہا تھا, آپ نے. میں نے دیکھیں, میں دو چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس ایک لائن ہے پولیٹیکل سکسیشن کی, میں بات کر رہا ہوں, میں دوسری سکسیشن کی بات کر رہا ہوں. ابھی دوسری سکسیشن پہ بھی میں آؤں گا, وہ بھی رول رہا ہے, آ جائیے. میں پولیٹیکل سکسیشن کی میں بات کروں گا. یہ چیز جو ہے, جب شاید واز بینگ اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر وے بیک ان 2017, تو اس وقت بھی یہ ارائز ہوئی تھی, اور وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کر لیا گیا. اس کو گھر کے اندر, اور اس ٹیکلنگ کا مطلب یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے, شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے اس وقت. سو خوبصورتی سے اسی وقت ٹیکل ہو سکتی ہے اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے تو. نہیں, میرا مطلب ہے خوبصورتی جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈفر بھی کر سکتی ہے. کسی وقت ایک سچویشن میں جو ہے ایک چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے, دوسری چیز ڈپینڈس نا کہ آپ مجھے پاس دیتے ہیں, میں اس کو کس طرح کنورٹ کرتا ہوں, وہ تو ڈپینڈس. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے, اگین میں کہوں گا کہ یہ میاں نواز شریف جو بھی فیصلہ کریں گے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے؟ مجھ سے نہ رائے لیں اس طرح. میں نے دیکھیں, مشکل گلنا تے رائے دے جاندے ہو, آسان گل تے تسی رائے نہیں دیتے. میں دیکھیں نا, مجھے اگر میاں یہ سوال جو ہے نا, اس کا جواب میں صرف میاں نواز شریف کو دوں گا. اگر وہ مجھے پوچھیں گے تو میں ان کو ضرور دوں گا. اور اس کا مطلب یہ اتنا ٹچی معاملہ ہے, اتنا مشکل معاملہ ہے کہ پبلکلی آپ بات بھی نہیں کر سکا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ کرائسس بنے گا آپ کے لیے اگر انہی حالات میں آپ الیکشن جیت گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ویل کنٹرول اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرائسس جو ہے نہیں ہوگا. دیکھیں آپ بڑی بڑی پارٹیوں میں, برٹن میں ایون ان جو پرائمریز ہوتی ہیں, جو کیمپین پریزیڈنشیل چلتی ہے, اس میں بڑی برٹنس ایکرمنی آتی ہے. ان یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ سر بیڈ ایگزامپل, وجہ یہ وہ پرائمری گیئرڈ ہے, کانفرنٹیشنل گیئر ہے نا اس کا بیسک, وہ کانفرنٹیشنل ہے. آپ کی پارٹی پالیٹکس کانفرنٹیشنل نہیں ہے بائی ڈیزائن. برنی سینڈرز اور بائیڈن یا اوباما کے خلاف جو دوسرے لوگ کھڑے تھے, وہ کیا کیا لینگویج ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے. ٹرمپ پرہیپس اتنی لینگویج نہیں غلط استعمال کرتا تھا جتنی وہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے. یہ سوشلسٹ ایک طرف وہ برنی تو آپ کو بالکل. تو اور یوکے کا وہ جو ابھی وہ جو ان کا جو سوشلسٹ وہ ہے, کیا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس کا, جو برٹن کا الیکشن بھی, ہاں میرے ذہن سے سفید بال تھے. کانفرنٹیشنز ہے نا. لیکن ابھی جو اس کو بورس جانسن کو جو خطابات اس کو مل رہے ہیں, جو اس کا حال ہو رہا ہے, اس کی پارٹی کے اندر جو ہے فیکشنز ہیں. کنزرویٹو پارٹی میں فیکشنز ہیں جو مختلف لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے آئی ایم کمفرٹیبل کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں نا یہ الٹیمیٹلی حل ہو جائیں گے. مریم مختلف بات کر رہی ہے, یا بات جو ہے وہ حمزہ مختلف بات کر رہی ہے, شہباز شریف مختلف بات کر رہا ہے, یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے. یہ اختلافات ویوز کے اختلاف سے پرابلم نہیں, ویوز ہونے چاہیے. دس پلورالٹی آف ویوز از دا خوبصورتی ہے جمہوریت کی. مجھے کوئی دیکھیں یہ اچھا ہے, بلکہ آئی لو اٹ کہ خواجہ آصف اسٹینڈ اپ اینڈ سے آئی ڈونٹ ایگری ود دس.
کوئی کھڑے ہو کے کہ نہیں جی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں جو کہ ہونا چاہیے پاکستان میں. بلکہ میں آئی ووڈ گو اسٹیپ فردر کاشف کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری جو کلچر ہے ملک کا سیاسی اور ادروائز کلچر جو ہے اس میں یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ایک گھر میں ایک خاندان میں کہ کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی اس میں بھی ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ایک بریک کے بعد خواجہ صاحب یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. ٹھیک کہہ رہے پرابلم جس کو مریم نواز گناہ کہتی ہیں اس کو حمزہ شہباز جسٹیفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کیا پارٹی نے. بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دے کہ یہ ایڈیولوجیکل کل دی ہے میں نے جواب سر کل آج ایک بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ صاحب میں اس میں نہیں جانا چاہتا, آپ کی تو سٹیٹمنٹس بڑی کلیئر ہیں جو آپ نے اس وقت دی تھیں پارٹی کے سامنے دی تھیں. جو لڑائی ہوئی آپ کی خواجہ صاحب وہ شاہد صاحب کے ساتھ یا جھگڑا جو بھی ڈفرینس اوپینین ہوا وہ بھی بڑا ڈاکیومنٹڈ ہے, بڑی بات ہوئی. میں بات لارجر پرنسپل کی کر رہا ہوں. ایڈیولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, یہ اصول فیصلے نا, ایک کا خیال ہے کہ یہ گناہ ہے دوسرے کا خیال ہے بالکل ٹھیک چیز ہے. یہ ریکنسائلبل ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشوز جو ہے نا وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ پرسنالٹیز کہ یہ کون بات کر رہا ہے یا کیا بات کر رہا ہے, یہ فیصلے ہمیں جو ہے قومی سطح کے اوپر جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ باتیں طے کرنی ہوں گی. ناٹ کہ یہ کاشف واسی کو پرٹین کرتی ہے اور خواجہ آصف کو پرٹین کرتی ہے. نو, ایک پرنسپل اور ایک اصول اور کو طے کرنا ہوگا جس کے اوپر یہ ریاست چلنی ہے, یہ سوسائٹی چلنی ہے. میں آپ کی طرف سے کیونکہ یہ اصل مسئلہ ریاست کا نہیں پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے. یہ دو ویوز تو پارٹی کے اندر ہی ڈفرنٹ ہیں. بالکل میں اسی طرف میں ہنٹ کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے ہم 12-13 لوگ جو ہے لندن گئے, بات کو اچھی نہیں ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. وہاں پہ گئے, ہمیں کوئی انسٹرکشنز ملی. خواجہ آصف نے پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے کیونکہ شہباز شریف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ آ کے کہا کہ یہ ہم نے ووٹ دینا ہے. اب میں نے ووٹ دیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پارٹی کی جو کمانڈ تھی ہمیں جو تھی اس کے تحت جو ہے میں نے پرفارم کیا. میں نے نہ صرف خود ووٹ دیا, میں نے لوگوں کو بھی کہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا. میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے میری کیا اوقات ہے کہ میں اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کیری کر سکوں اور ساتھ جو ہے اس ساری پارٹی جو ہے 84 کے 84 بندے جو ہے ان سے ووٹ دلوا دوں. 2-3 فون بھی ہیں جو کہ آرام سے فون کر کے پوچھ بھی سکتے سر دانا فیصلہ ہے. لیکن یہ میرا مجھے آئی ہیو نو ریگریٹس ایبسولوٹلی. اینڈ یو تھنک رائٹ تھنگ واز نا ٹھیک کام ہوا تھا؟ دیکھیں ایک پارٹی میں کنسنسس کریٹ ہو گیا. آج اب میں 1.5 سال 2 سال بعد اس سے اختلاف کرنا شروع کر دوں تو یہ کوئی اچھی سیاسی سوچ نہیں ہے. ایک چیز آپ کو سنانی ہے, مجھے اس کو اون کرنا چاہیے and I am owning that decision. And probably the good thing is بہت سے لوگوں نے, شاید خاقان نے بھی کہا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, حالانکہ وہ ڈس ایگری کر رہے تھے اس فیصلے سے, لیکن کہا جب پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا ٹھیک فیصلہ, میں اس میں کیا کو ڈس ایگری کروں گا, میں پبلک فورم پہ آ کے کیوں اپنی پارٹی سے. یہ انہوں نے بھی جب مریم بی بی نے گناہ کا ذکر کیا تو ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا پارٹی نے ٹھیک فیصلہ کیا. جب چھوڑ دیں گے حمزہ اور مریم کا کیا فرق ہے, پارٹی کی سینئر کہہ رہی ہے یار once you've decided within the party سے اس کو کھڑا. لیکن ایک جملہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سے کون ڈرتا ہے اور ہم کس سے ڈرتے ہیں پارٹی کے اندر. جو آپ اختلاف کی بات کریں وہ تو ایک ایڈیولوجیکل ڈفرنس ہے جو کہ ہوتا ہے سر. آپ لبرل ہوں گے, میں کنزرویٹو ہوں گا, آپ کی سوچ لارجر ایشوز کے اوپر کچھ اور ہوگی, میری کچھ اور ہوگی. یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا ٹرانسلیٹ مجھے کر دیں اس بیان کو, ذرا چلائیں. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے تو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے, ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. میں آئی فلی انڈرسٹینڈ جو بھی وہ کہہ رہی ہیں. میں انڈرسٹینڈ تسی بھی کر رہے ہو انڈرسٹینڈ کہ
میں اس بات کو کس طرح انٹرپریٹ کروں, لیٹ می فریز اٹ پراپرلی. اگر کہتے ہیں وہ چاشا منگا لینا, ٹیک یور ٹائم, آئی نو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. نہیں میں دیکھیں کوئی بھی کسی سے نہیں ڈر رہا, کوئی بھی کسی سے نہیں ڈر رہا. اگر یہ اشارہ اس طرف ہے کہ کچھ ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, اس سے ڈرا جا رہا ہے, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی ادارے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے نیب سے ڈرا جا رہا ہے, یا نیب کو جو کنٹرول جن کے پاس ہے, حکومت جو ہے اس نے میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ مجھے اس لیے گرفتار کیا گیا, اس لیے گرفتار, مختلف توجیہیں پیش کی جاتی ہیں. اپنے بندے کہتے سے زیادہ اپنے بندے کہتے ہیں, چلو وہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سچویشن جو ہے, میں آئی بیک ٹو ڈفر, کہ کوئی ہماری جو صفوں میں کوئی شخص جو ہے یا کوئی مختلف آراء ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں آئی بیک ٹو ڈفر, میں اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں میں 2002 میں ہم 16-17 لوگ تھے اسمبلی کے اندر. جاوید ہاشمی صاحب تھے, چوری نثار صاحب تھے, آپ تھے, سعد رفیق تھے, اور ساتھی تھے ہمارے عابد شیر علی, عابد جیتے اسی میرے خیال ہے الیکشن. ہاں, تو ہم نے, میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے جنگ لڑی, وہ 2008 تک وہ جنگ لڑی, وہ آ کے کنکلوڈ ہوئی عدلیہ بحالی تحریک کے اوپر کنکلوڈ ہوئی. میاں صاحب نے اس کو لیڈ کیا, اور انسپریشن ہماری میاں نواز شریف تھرو آؤٹ وہ جو اس جنگ میں رہی. ٹھیک سر, یہ میں کنسیڈ کرتے ہوئے, لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ اس جنگ کو جب جنگ شروع ہوئی, جس کو آپ جنگ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. جی, جب جنگ آپ جیتے وہ واپس آ گئے. آج وہ مرکزی کردار ہے ان میں سے بہت سے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر. کیا کوئی فرنجز پہ ہوگا, کوئی کدھر ہوگا, کوئی, لیکن ہے سارے وہیں پہ. مجھے ارج ہو رہی ہے کچھ کہنے کی, میں کنٹرول کر دو سرکار. میں دیکھیں یہ بات جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ میں میاں نواز شریف کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کی حیثیت سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مورخ ضرور کہے گا. جو لوگ تاریخ لکھیں گے اس دور کی, پچھلی 30-35-40 سال کی طے, وہ ضرور لکھیں گے, اور ان میں بعض چیزیں جو ہیں بڑی بٹر ہوں گی. آپ کی پارٹی کے بارے میں نہیں, میں جنرلی ہمارے ملک کی سیاست کے بارے میں, اس کے جو نشیب و فراز ہیں, اس کے جو آنا جانا جو ہے مختلف لوگوں کا اقتدار میں, بیچ میں فوج بھی 2 دفعہ آئی. میں پچھلے 40-50 سال کی بات کر رہا ہوں, 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہمارا کیا رول رہا اور لوگوں کا کیا رول رہا. میں نے 91 میں پالیٹکس جوائن کی تھی. مجھے پچھلے 30 سال میں اپنے کسی رول کے اوپر اللہ کے فضل سے, یو آر اے وٹنس ٹو اٹ, 20 سال آپ کو میری گواہی بھی دے سکتے ہیں, مجھے کسی ایسے کوئی مجھ سے کام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اس کی مہربانی سے, کہ جس پہ مجھے کوئی شرمندگی ہو, یا مجھے کوئی ندامت ہو, یا میرے اہل خاندان کو یا میرے دوستوں کو ندامت ہو کہ خواجہ حسن نے فلاں وقت غلط کام کیا تھا. یہ میں 30 سال کے متعلق جو آپ نے, لیکن سب لوگوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا. میں نے جہاں بھی کھڑا کیا گیا مجھے, میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تو اسی پارٹی نو مریم نواز میں کہہ رہے ہو پہن, میں نہیں, میں تو مجھے اپنی, دیکھیں مجھے کوئی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں آئی ہیو ریچڈ اے اسٹیج جو ہے 72 سال کی عمر میں کہ میں بڑا سیٹسفائیڈ آدمی ہوں. مجھے بڑی تسلی ہے. بٹ یو ناٹ ایڈریسنگ دا کوسچن سر. نہیں, جو انہوں نے کہا ہے آپ ابھی بھی اس کو ایڈریس نہیں کریں. میں نے کر دیا ہے, نہ تو سمجھو, میں نے کر دیا ہے اس کو ایڈریس. میں اس سوال کو میں نے کر دیا ہے. میں اب اس پروگرام کے بعد جو ہے میں اس کی تشریح بھی آپ کو بتا دوں گا. سر پروگرام دیکھیں, مسئلہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں نا, اس وقت پارٹی کے اندر 2 ڈسٹنکٹ گروپس بن گئے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. مریم نواز کا آج کا بیان دیکھیں, میری اور نواز شریف کی لڑائی ہے, پارٹی کو باہر رکھیں. ان کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈرتے ہیں, مطلب پارٹی کے اندر کا اختلاف ہے. حمزہ شہباز کا ان کا کہنا یہ گناہ ہے, حمزہ شہباز کا کہنا کوئی گناہ نہیں, پارٹی کی پالیسی تھی اور اس وقت کا ٹھیک فیصلہ تھا. اب اس کو اگر آپ ٹیکنگ دا بل بائی دا ہارنز, مقصد یہ کہ پارٹی کے اندر کوئی 2 گروپ تو ہے.
پہلی چیز کا تو فیصلہ کر لیں. اگر دو گروپ ہیں تو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی رانا ثناء اللہ کسی گروپ کو ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی شاہد خاقان نہیں کر سکتے, کوئی خواجہ آصف صاحب نہیں کر سکتے. کم از کم میری تو اوقات نہیں ہے گی. سر معافی چاہنا, اگر تاڈے نام نال شریف نہیں لگیا تو کسی دی اوقات نہیں گی. از دیٹ کریکٹ؟ This is your opinion, you know. You are And you do entitled agree to with that. my opinion? You are entitled to that. سو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف اگر ہے تو وہ شہباز شریف لیڈ گروپ اور مریم نواز لیڈ گروپ کا اختلاف. اس بات کو تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری سیاسی جو برادری ہے یا خانوادہ ہے ہمارا سیاسی, جس کا نام PMLN ہے, اس کے سربراہ بھی نواز شریف ہیں, اور جو شریف خاندان ہے اس کے سربراہ بھی نواز شریف ہیں. یہ ان کا 5 منٹ لگتے ہیں ان کو یہ ساری پروگرام جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بحث کر رہے ہیں اس کا سلوشن نکالتے ہوئے. اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس ٹاپک پہ میری ان سے بات ہوئی ہے. میری بات انہوں نے, اب آپ وراثت کی بات کر رہے ہیں. نو دس از پولیٹیکل. بھی تو ہم لوگوں کا کیا, ہمارا اڑنا بچھونا جو ہے وہ سیاست میں سیاستدانوں کا بہت. میں اس لیے اس کو وراثت سے لنک کرتا ہوں کہ اگر میاں صاحب آج کہتے ہیں کہ مریم نواز پارٹی کی قائد ہے, گاڈ فاربڈ مجھے کو, دیکھیں ہم مسلمان لوگ ہیں, ایک چیز جب بھی کوئی کہتا میں یہ کروں گا انشاءاللہ اللہ نے تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں مان دیں, کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگریڈ. اگر گاڈ فاربڈ کیونکہ حالات اس جگہ آ گئے کہ میاں صاحب نے سکسیشن اناؤنس نہیں کیا کہ وراثت کس کے ہاتھ جائے گی, اگر یہ ہوا تو اگلا شریف خاندان کا سربراہ کون ہوگا؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. میں اس سچویشن کو اس وقت میں نہیں امیجن کرنا چاہتا, اور اس کا کوئی سلوشن. پولیٹیکل آؤٹ کم تو امیجن کر سکتے نا, خدا نہ خاصا میں میاں صاحب کو چھوڑ دیں گے. میرا سیاسی لڑائی ہے کہ نہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں, یہ ہمیں اس وقت مجتمع کر کے اپنی تمام تر قوتیں جو ہے نا ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آئین کی جو سپریمیسی ہے یا آئین کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہو. سر لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ نیچے کدھر آتا ہے. یہ جس وقت ہماری سیاسی جنگ شروع ہوئی, جنگ تو جاری ہے, میں انتخابی جنگ شروع ہوئی تو ویل بی آن ون پلیٹ فارم. لیکن یہ سارا میں کیوں سب لوگ آپ سے کبھی ادھر سے گھما کے سوال پوچھتے کبھی ادھر سے, کیونکہ آخری جہاں مرکوز ہوتی ہے ساری گفتگو, وہ گفتگو یہی ہے کہ اگر شہباز شریف لیڈر بنیں گے تو پارٹی کا قبلہ بالکل کچھ اور ہوگا, اگر مریم نواز لیڈر بنے گی پارٹی کا قبلہ کچھ اور ہوگا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں؟ ہمارا پرنسپل ایک ہی ہوگا, جو بھی قیادت ہو پرنسپل یہی ہوگا کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قطعی طور پہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے, قطعی طور پہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ آئین کی چلے یہ گول پوسٹ یہی ہو, اس کے طریقہ کار میں تو فرق ہو جائے گا. اب میں بریک لینے دیں, بریک کے بعد مجھے اس کا بتائیں کہ ایک کہے گا کہ بات چیت کے لانگ ٹرم بھی ہو, آہستہ آہستہ کر لیں, دوسرا کہے گا نہیں لڑ کے یہ کام کرنا ہے. پھر یہ ایٹ لیسٹ اپروچ میں فرق تو ہے نا اس وقت پارٹی کے اندر. بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ اٹ مے بی کہ سب یہی چاہتے ہیں, پاکستان میں ہر کوئی چاہتا ہے آئین کی حکمرانی ہو, کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے. دیٹس دا ڈرائیونگ پرنسپل. ایک ریلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر ملک کا, ہمارا ریلنگ پوائنٹ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرانا ہے, اس کی اپروچ مسلم لیگ نون میں دو ڈسٹنکٹ اپروچز کیوں ہیں یا نہیں ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سو پارٹی کی انٹرنل اپروچز کے اندر کی وجہ سے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن. اچھا, میں بالکل آپ کی بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے, یہ صرف PMLN کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس منزل جو ہے آئین کی حکمرانی کی منزل پہ کس طرح پہنچنا ہے. انتشار کے ذریعے پہنچنا ہے یا لڑائی آپس میں کر کے اور ڈویژن کریٹ کر کے اور انتشار کریٹ کر کے وہاں پہ, اور پھر بھی منزل جو ہے ہم سے گم ہو جائے. لیکن such an important point you're making. This is now you're looking at it from two perspectives. شہباز perspective یہ ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ ہم اس کھاتے میں لڑائی بھی ہار جائے. دوسری طرف آتا ہوں نا, میں قومی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں, میں پارٹی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ احساس پایا جاتا ہے سیاسی برادری میں بھی, عدلیہ میں بھی, فوج میں بھی, بیوروکریسی میں بھی, میڈیا میں بھی, یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو ونس فار آل جو ہے, بجائے یہ مسئلہ جو ہے ہاتھ سے نکل جائے اور ملک کو کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے. ہمیں خطرات ہیں اس وقت, اور ان خطرات سے بچنے کا یہی ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک کوہیژن اور ایک یونیفائڈ جو ہے وہ قوم کی حیثیت سے ہم اس پرابلم کو حل کریں. میں وہی آ رہا ہوں. آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ قومی سطح پہ ایک اختلاف ہے, قومی سطح پہ ایک آپ کہتے ہیں ایک دراڑ ہے یا فالٹ لائن ہے.
وہ فالٹ لائن ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. وہ میری پارٹی میں بھی ہے, وہ دوسری پارٹیوں میں بھی ہے. آپ کی آخر میں سر 30 سیکنڈ کا جواب میں نے پروگرام, شہباز شریف صاحب پرابلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یار کیونکہ ہم یہ کر لیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کریں, یہ نہ ہو کہ ہم لڑ پڑیں, یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو. دیٹس ہز اپروچ. یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے, جاتے آگے جائیں پیچھے جائیں, اپروچ میرا اپنا خیال ہے, دس از مائی پرزمپشن, میں امید ضرور ہے مجھے اس بات کی کہ یہ الٹیمیٹلی ریزالو ہو جائے گا. جو نیشنل سطح کے اوپر میں ایک اب ریزالو کرنا پڑے گا سر آپ کو. بالکل, آئی ایگری ود یو. جو نیشنل سطح پہ میں پرپوز کر رہا ہوں کہ ایک ڈائلاگ ہو اور اس کے بعد الیکشنز جو ہے جائے جائیں, ادروائز الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے فیوٹائل ہوگی. اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر بھی جو ہے یہ جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کو بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی کی روح ہے, یہ جمہوریت کی روح ہے. اگر ہماری پارٹی میں اختلافات ہے کوئی نئی بات نہیں, سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, قیادت کے اختلافات ہوتے ہیں, نظریے کے اختلافات ہوتے ہیں, اس نظریے تک پہنچنے کے اختلافات ہوتے ہیں. ان کو اس ڈیبیٹ کو سیٹل کرنا چاہیے اور ہماری پارٹی میں یہ ولنگنس موجود ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب میں موجود ہے. اس کی سب سے بڑی ہمارا ایڈوانٹیج جو ہے کہ ہماری قیادت جو ہے میاں نواز شریف میں ہمارا قائد ہے اور اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی جب وہ چاہیں گے تو that's your biggest advantage and rallying point you're saying. But this biggest disadvantage is کہ نیچے کے جو دونوں خاندان ہیں جو دونوں بڑے تگڑے ہیں, اب میاں صاحب تو ہیں لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں دونوں اپنی اپنی پوزیشنز کے اندر. شہباز بھی لیکن میرا خیال ہے دونوں کو زبردستی خاموش نہیں کرایا جا سکتا. اگر جو آپ کی بات جو ہے اگر میں مان لے جاؤں تو وہ جو میاں نواز شریف اس پہ آمین کہیں گے جو میاں نواز شریف کہیں. لیٹس سی واٹ ہی ڈز. ناظرین, خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.